السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلا لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کو اگر مور دین ون ٹیمپلیٹ پیرامیٹرز دے دیے جائیں تو وہ کیسے ایکٹ کرے گا, اور ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھی تھی. سمپل سے ہم نے مائی کاسٹ کا فنکشن بنایا تھا جس میں ایک پیرامیٹر ٹائپ جو تھی وہ ایز اے فنکشن پیرامیٹر آ رہا تھا اور دوسری ٹائپ جو تھی وہ ریٹرن ٹائپ آ رہی تھی, اور ہم سمپلی ٹائپ کاسٹنگ کر رہے تھے اور اس کے لیے ہم نے اپنا چھوٹا سا فنکشن لکھا تھا اور دو ٹائپس اس میں ایز اے پیرامیٹر فنکشن کو دی جا رہی تھی, فنکشن ٹیمپلیٹ کو دی جا رہی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم فنکشن ٹیمپلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں جب ٹیمپلیٹ پیرامیٹر جو ہے وہ یوزر ڈیفائن ٹائپ ہو اور اس میں کیا کچھ ریکوائرمنٹ یوزر ڈیفائن ٹائپ پہ ایڈ ہوتی ہیں. اگر فنکشن ٹیمپلیٹ کی باڈی میں ہم نے کوئی ایسا آپریشن یوز کیا ہوا ہے جو کہ پریمیٹیو ٹائپس میں بلٹ ان آ رہا ہے, اور اگر ہم اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو ایک یوزر ڈیفائن ٹائپ دے دیتے ہیں تو وہ آپریشن اگر اس یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے کلاس میں اوور لوڈ کیا گیا ہے تو اس کلاس کے لیے بھی یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے بھی یہ فنکشن ٹیمپلیٹ کام کرے گا. دین وی مووڈ آن what is the difference between function overloading and function templates. کہاں پہ ہمیں فنکشن کو اوور لوڈ کرنا چاہیے, نارمل فنکشن کو اوور لوڈ کرنا چاہیے, اور کہاں پہ ہمیں فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کرنا چاہیے. ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھیں. ہم نے بائنری پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کیا تھا اسٹرنگ کی کلاس کے لیے. ایک آپریشن میں دونوں آپرینٹس اسٹرنگ ٹائپ کے تھے, جبکہ دوسرے اوور لوڈ آپریشن میں ایک کریکٹر پوائنٹر تھا اور دوسرا اسٹرنگ تھا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان دونوں فنکشنز جو کہ ہم نے اوور لوڈیڈ فنکشن لکھے تھے ان کی باڈی سملر تھی, بیہیویئر سملر تھا, لیکن کوڈ میں تھوڑا سا فرق تھا. سو ہمیں فنکشن اوور لوڈنگ وہاں پہ یوز کرنی چاہیے جہاں پہ دونوں کیسز میں بیہیویئر کچھ سملر ہو لیکن کوڈ میں تھوڑا سا فرق ہو. وہاں پہ ہم فنکشن اوور لوڈنگ یوز کرتے ہیں. اور جہاں پہ کوڈ آئیڈینٹیکل ہو, بیہیویئر آئیڈینٹیکل ہو, وہاں پہ ہم فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں. یہ ڈسٹنکشن میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں جب ہم فنکشن ٹیمپلیٹ کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہم نے اسے کہا تھا کہ پالیسی بیسڈ ٹیمپلیٹس جو تھے. یہاں پہ پالیسی بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کا بیہیویئر تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے ڈپینڈنگ اپون دی پیرامیٹر, ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دیٹ از بینگ پاسڈ. فنکشن اگر کا کوڈ دیکھا جائے, فنکشن ٹیمپلیٹ کا کوڈ دیکھا جائے تو وہ آپ کو آئیڈینٹیکل لگ رہا ہے. کوڈ میں کوئی چینج ایز سچ, جو فنکشن کا ٹیمپلیٹ کا کوڈ ہے وہ آپ کو وہ چینج نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن جو ٹیمپلیٹ پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ فنکشن ٹیمپلیٹ کے بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج لا دیتا ہے. سو ایک یہ دوسرا یوز تھا فنکشن ٹیمپلیٹ کا جہاں پہ اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جا رہا بیہیویئر کو, بلکہ بیہیویئر میں سلائٹ چینجز جو ہیں وہ ٹیمپلیٹ کے پیرامیٹر سے افیکٹ کی جا رہی ہیں. اور یہاں پہ ٹرک یہ کی گئی تھی کہ جو فنکشن جو ہے جو کہ بیہیویئر میں چینج لا رہا ہے اس کو ہم نے ریپ کر دیا تھا ایک کلاس میں, کیونکہ کلاس ایک یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہے. اس کلاس کو جو کہ صرف اور صرف ایک فنکشن کو ریپ کر رہی ہے اس کلاس کو ہم ایز اے ٹیمپلیٹ پیرامیٹر بھجواتے تھے, ٹیمپلیٹ ٹائپ بھجواتے تھے. اور فنکشن ٹیمپلیٹ کے بیچ میں اس ٹائپ کی یا اس کلاس کا فنکشن یوز کیا جاتا تھا. اور وہ کلاس جو ہم نے ریپر کلاس جو لکھی تھی اس کا کیونکہ مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اس فنکشن کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پر فورس ہم نے اس فنکشن کو اسٹیٹک کر دیا تھا کہ وداؤٹ دی کریشن آف این آبجیکٹ ہم اس فنکشن کو یوز کر سکیں. تو یہ ایک اور یوز آپ کو کلاس کا نظر آ گیا تھا جہاں پہ کلاس اس لیے نہیں بنائی جا رہی ہے کہ وہ کسی
آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرے, کنکریٹ اینٹی کو ریپرزینٹ کرے, وہ یوز کی جا رہی ہے ایک کنوینئنٹ ٹول ٹو امپلیمنٹ دس پالیسی بیس فنکشن ٹیمپلیٹس. آئیے اب آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیس اسٹڈی سے جنیرک الگورتھم کی طرف ہے. ہم نے 2 لیکچر پہلے جب یہ ٹیمپلیٹ سٹارٹ کیے تھے تو ہم نے ایک سمپل ایگزامپل سے سٹارٹ کیا تھا کہ واٹ از دی نیڈ آف اے ٹیمپلیٹ, کہ ہمیں ایک ہی فنکشنلٹی اچیو کرنی ہے ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے, تو ہمیں بار بار فنکشنز کو اوور لوڈ کرنا پڑ رہا تھا. یہ ہم نے ٹیمپلیٹ بنایا تھا, ٹیمپلیٹ فنکشن بنایا تھا کہ ہم ایرے کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے یہ ٹیمپلیٹ فنکشن بنا دیا جو ہم پہلے دیکھ آئے ہیں. اور اب ایز اے پیرامیٹر ٹیمپلیٹ کا جو ٹی ہے, چاہے آپ انٹ دیجئے, فلوٹ دیجئے, کریکٹر دیجئے, یا یوزر ڈیفائنڈ کوئی ٹائپ ہے وہ دے دیجئے, اس کے ایرے کو وہ پرنٹ کر دے گا. لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیے, اس کے ہیڈر کو دیکھیے, void print array t asterisk array, یہاں پہ فنکشن لکھتے وقت ڈیزائنر آف دس فنکشن ٹیمپلیٹ کو پتا ہے کہ جو ڈیٹا اسٹرکچر مجھے پاس کیا جا رہا ہے وہ ایرے ہے. یہ فنکشن ٹیمپلیٹ ٹائپ انڈیپینڈنٹ ضرور ہو گیا ہے, لیکن ڈیزائنر کو پتا ہے کہ کیا ڈیٹا اسٹرکچر پاس کیا جا رہا ہے. جنیرک الگوریدم صحیح طور پر اس وقت بنے گا جب فنکشن رائٹر کو, ڈیزائنر کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر کیا آ رہا ہے. سو ڈیٹا اسٹرکچر انڈیپینڈنٹ بھی اب ہم اسے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹائپ انڈیپینڈنٹ تو ہے ہی ہے, اب ہم اسے ڈیٹا اسٹرکچر بھی انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یوزر کو, ڈیزائنر کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹائپ کون سی آ رہی ہے. کنٹینر ضرور ہے, لیکن کیا کنٹینر ہے نہیں پتا. آئیے اس کی طرف چلیں. ہم جو فنکشن لکھنا چاہ رہے ہیں, جنیرک الگوریدم لکھنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک ہمیں ایرے دیا گیا ہے, جو ابھی آپ سامنے کوڈ دیکھ رہے ہیں. اس میں ابھی سٹارٹ ہم کر رہے ہیں بالکل بیسک سے, نان ٹیمپلیٹ فنکشن سے, نان جنیرک فنکشن سے, کہ فائنڈ کو پیرامیٹر کے طور کے اوپر ایک ایرے پاس کیا جا رہا ہے, ایرے کا کانسٹنٹ پوائنٹر پاس کیا جا رہا ہے, ایرے انٹ ٹائپ کی ہے, اس ایرے کے ایلیمنٹ کتنے ہیں, سائز وہ پاس کیا جا رہا ہے, اور ایک تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک انٹ ایکس پاس کیا جا رہا ہے کہ یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ پیرامیٹر ایکس جو ہے یہ اس ایرے آف انٹ میں کہیں موجود ہے کہ نہیں. اگر ہے تو پوائنٹر ٹو دیٹ ایلیمنٹ وہ ریٹرن کرنا ہے, ادروائز نل کریکٹر ریٹرن کر دینا ہے. سو آئی گو تھرو دس کوڈ ناؤ. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے, کانسٹ انٹ اسٹار اور اسٹیرکس یہ ریٹرن ٹائپ ہے. فائنڈ از دی نیم آف دی فنکشن, یہ پیرامیٹر لے رہا ہے کانسٹ انٹ اسٹیرکس ایرے. ایرے از اے پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ انٹ. انٹ انڈرسکور سائز, سائز آف دی ایرے. تھرڈ پیرامیٹر انٹ ایکس, ایکس از دی ایلیمنٹ وچ از ٹو بی فاؤنڈ ان دی ایرے. باقی کوڈ سمپل ہے. ہم ایک ٹیمپریری پوائنٹر بناتے ہیں, اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں ایرے کے اسٹارٹ کے ایڈریس سے, جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے, اور پھر فور کا لوپ لگا رہے ہیں, وہ اٹریٹ کر رہے ہیں. ہم جہاں جس انڈیکس پہ ہمیں وہ مل جائے گا اس کو ہم ریٹرن کر دیں گے, ادروائز ہم نل ریٹرن کر دیں گے. کوڈ سمپل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, میں اسے سارا ایکسپلین نہیں کر. لیٹس ٹیک آور فرسٹ اسٹیپ ان میکنگ اٹ جنیرک. سو ہم اسے پہلے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر یلو کلر میں جو چینجز آئی ہیں فنکشن کے کوڈ میں, وہ یلو سے یہاں پہ ڈپکٹ کی. سو پہلے ٹیمپلیٹ کر رہے ہیں, تو ٹیمپلیٹ کے لیے جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے, ٹیمپلیٹ اینگل بریکٹس ٹائپ نیم ٹی اینگل بریکٹ کلوز, یہ نئی چینج آئی ہے. ریٹرن ٹائپ میں دیکھیں چینج آئی ہے, کانسٹ انٹ اسٹیرکس کی جگہ ہم نے ٹی اسٹیرکس کر دیا, اور اس کے بعد جو پہلا پیرامیٹر ہے اسے بھی ہم نے کانسٹ انٹ اسٹار کی جگہ ٹی اسٹار کر دیا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جی آپ نے کانسٹنٹ کیوں اڑایا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس فنکشن کو کال کیا جانا ہے تو اگر اسے کال کرتے وقت یہاں پہ انٹ کی جگہ کانسٹنٹ انٹ دے دیا جائے تو آٹومیٹیکلی یہ کانسٹنٹ انٹ اسٹیرکس ایرے ہو جائے گا ایز اے پیرامیٹر, اور ریٹرن ٹائپ بھی آٹومیٹیکلی کانسٹنٹ انٹ ہو جائے گی. سو ہمیں کانسٹ کریکٹنیس کے لیے کانسٹنٹ ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت. فائنڈ کا دوسرا پیرامیٹر ویسے کا ویسے ہی رہے گا, وی نیڈ سائز آف دی ایرے.
اور تیسری چینج جو اس میں آئی ہے وہ تھرڈ پیرامیٹر ہے، وہ کانس ٹی ریفرنس ایکس ہے. جو ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ بجائے اس کے کہ پچھلے کیس میں وہ خالی انٹ ایکس تھا، پاس بائی ویلیو ہو رہا تھا، اب ہم نے اسے یہاں پہ کانس ٹی ریفرنس کر دیا. یہ اس لیے کیا کیونکہ ہم اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ارے آف کمپلیکس آ جائے، تو یعنی کہ یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹ بھی پاس کیے جا سکتے ہیں. تو یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس جو ہیں وہ کیونکہ ٹائپس جو ہیں وہ نارملی ہیوی ہوتی ہیں، فار دی سیک آف ایفیشنسی ہم اس کا ریفرنس پاس کر رہے ہیں اور اسے کانسٹنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں چینج نہیں کرنا چاہتے. باڈی میں جو چینج کیا ہے وہ جو لوکل ہم نے پوائنٹر ڈکلیئر کیا تھا کانسٹ انٹ اسٹیرکس، پچھلی سلائیڈ میں جو آپ نے دیکھا تھا، اس کی جگہ ہم ٹی کر رہے ہیں تاکہ یہ لوکل پوائنٹر بھی ٹائپ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. سو ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے وہ سمپل یہ ہے کہ اپنے فنکشن ٹیمپلیٹ کو ہم نے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. لیکن اس سٹیج پہ جب ہم نے اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر جو کہ اس فنکشن کو پاس کیا جا رہا ہے وہ ایرے ہے، اور یہ واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے. جو فنکشن کا پیرامیٹر ہے، پہلا پیرامیٹر یہ بتا رہا ہے ٹی اسٹیرکس، اٹ از اے پوائنٹر ٹو سم تھنگ. اور ایرے کے نام میں اور پوائنٹر میں جو کو ریلیشن ہے، اسٹرانگ کو ریلیشن، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ بیسیکلی ایرے کے پہلے انڈیکس کا پوائنٹر ہے، وہ یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے صرف، وہ فور لوپ کی باڈی کی آخری اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اٹ از اے پی پلس پلس. اور یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹر کے بیچ میں ہم پلس پلس کریں تو وہ ایرے کی نیکسٹ ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس فیچر کو ہم یوز کر رہے ہیں اگلے انڈیکس پہ جانے کے لیے، ایرے کے نیکسٹ ایلیمنٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم نارمل ایرے کی انڈیکسنگ یوز کریں، ہم پوائنٹر نوٹیشن یوز کر رہے ہیں اور پوائنٹر کیلکولیشن سے نیکسٹ انڈیکس پہ جا رہے ہیں ایرے کے، تاکہ اس ایلیمنٹ کو چیک کیا جا سکے. نیکسٹ اسٹیپ، اگین یلو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چینجز آ رہی ہیں. اب ہم نے جو چیز کی ہے اس کو جنیرک بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ پچھلے فنکشن میں ہمیں پیرامیٹر کے طور پہ یہ پاس کرنا پڑتا تھا کہ اس ایرے کا سائز کیا ہے. سو ہمیں کاؤنٹ کا پتا ہونا چاہیے. دیٹ امپوز لمیٹیشن کہ ہم پہلے کسی طرح اس کو کاؤنٹ کریں. اور اگر ہم اس کو جنیرک بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپریشن کہ اس ایرے کے ممبرس کتنے ہیں، اٹ may not be that trivial. سپوز کیجئے ہم جنیرک کیونکہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو پوائنٹر ہمیں پاس کیا جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی فائل کا پوائنٹر ہو، اور جس میں ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں ون آفٹر دی ادر، اور ہم اس فائل کے ایلیمنٹس کے اوپر جو ڈیسک کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کے ایلیمنٹس کو اٹریٹ کر کے اس میں یہ پرٹیکولر ایلیمنٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں. سو اگر یہ فائل کا پوائنٹر ہے تو بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے پتا کرنا کہ اس میں ایلیمنٹ کتنے پڑے ہوئے، اور یہ نان ٹریویل ٹاسک ہے. سو ہم یہ سائز والی کنڈیشن کو ڈسپینس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم اس طرح ڈسپینس کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کنٹینر ہے اس کا جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے ایک قسم کا، صرف اگر وہی بتا دیا جائے کہ وہ لاسٹ ایلیمنٹ کیا ہے. سو ہم بیسیکلی اٹریشن کریں گے پہلے ایلیمنٹ سے آخری ایلیمنٹ تک. اب ہمیں یہ پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائز کتنا ہے، ہمیں صرف یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آخری ایلیمنٹ ہے کیا. اور یہاں پہ سیکنڈ پیرامیٹر دیکھیے فائنڈ کا، دیٹ از ٹی اسٹیرکس بیونڈ. بیونڈ جو ہے جان بوجھ کے لکھا گیا ہے کہ بیونڈ از پوائنٹنگ ٹو ون ایلیمنٹ بیونڈ دی لاسٹ ایلیمنٹ. آخری ایلیمنٹ سے جو اگلا ایلیمنٹ ہے یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے. اس کی کوئی ریزن ہے جو میں ابھی نہیں دینا چاہتا، میں صرف آپ کو ہنٹ دینا چاہتا ہوں، اور آپ یہ خود سے دیکھیے کہ اگر ایرے ہی لے لیجئے
array میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, تو پھر ہاؤ وڈ یو ڈسٹنگوش کہ یہ اسٹارٹ کا ایلیمنٹ ہے, پوائنٹر جو ہے یہ اسٹارٹ کے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے کہ یہ اینڈ کے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. سو دس از اے ہنٹ. تو اگر آپ اس طرح سے اپنے کسی فنکشن میں کسی پروگرام میں ایٹریشن کرنے جا رہے ہیں تو اور پوائنٹرز یوز کر رہے ہیں تو اٹ از سیف کہ جو آخری پوائنٹر جو ہے وہ اس جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہو جو کہ آخری ایلیمنٹ سے ایک ایلیمنٹ آگے ہے, بیونڈ ون ایلیمنٹ, بیونڈ دی لاسٹ ایلیمنٹ, یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب آئیے کوڈ میں دیکھیے جی, کوڈ میں تھوڑی سی چینج آ گئی ہے. فار لوپ کی جگہ ہم نے وائل کا لوپ لگا دیا ہے. وائل پی از ناٹ اکول ٹو بیونڈ. جیسے ہی پہلی دفعہ اس کنڈیشن پہ پہنچتے ہیں وائل کی, پی کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا ہے ارے کے اسٹارٹ سے. اس سے پہلی لائن دیکھیے, ٹی اسٹیرکس پی از اکول ٹو ارے. تو پی کو ہم نے انیشلائز کیا ہے کہ وہ ارے کے پہلے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. بیونڈ جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس لوکیشن کو جو کہ لاسٹ ایلیمنٹ سے ایک آگے کی ہے. سو جب تک تو پی اٹریٹ کرتا ہوا ارے ساری کو کنزیوم نہیں کرتا, ہم اس کی باڈی میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپریشن وہی ہے, چیک کر رہے ہیں کہ پی جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے ارے کو, وہ اس ایلیمنٹ ایکس کو جس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے, اگر تو وہ اس کے برابر ہے تو ہم پوائنٹر کو ریٹرن کر دیں گے, ورنہ ہم پوائنٹر میں ایک انکریمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نیکسٹ ایلیمنٹ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے, اور آخر میں ہم ریٹرن 0 کر رہے ہیں وچ از بیسیکلی اے نل پوائنٹر. نل پوائنٹر جو ہم ریٹرن کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے فنکشن میں یہ چیز بلٹ ان ہے کہ یہ پوائنٹر ریٹرن کیا جا. ہم اس سے بھی ڈسپینس کرنا چاہ رہے ہیں, یہی اسی کی طرف تو ہم لیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا اسٹرکچر کا پتہ نہ چلے. ہمیں اگر پوائنٹر کا پتا ہے تو بھی ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے اور ٹائپ کیا ہے. ہم اسے بھی ٹائپ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نل پوائنٹر کا مطلب یہ تھا کہ سارا ارے اٹریٹ کر لیا گیا ہے اور ہمیں یہ ایلیمنٹ نہیں ملا اس کنٹینر میں, اس ارے میں. یہی چیز, یہی فنکشنلٹی ہم بیونڈ کے پوائنٹر سے بھی اچیو کر سکتے ہیں. اگر پوائنٹر بیونڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پورے ارے میں وہ ایلیمنٹ نہیں ملا تھا, اسی لیے پوائنٹر جو ہے بیونڈ تک پہنچا. اگر وہ ایلیمنٹ ارے میں ہوتا, چاہے وہ آخری ایلیمنٹ پہ ہی ہوتا, تو جو چیز ریٹرن ہونی تھی وہ ارے کے اس ایلیمنٹ کا پوائنٹر ریٹرن ہونا تھا, اور وہ پوائنٹر ضرور بر ضرور ارے کے پہلے ایلیمنٹ اور ارے کے آخری ایلیمنٹ کے کسی انڈیکس کا پوائنٹر ہوتا, وہ بیونڈ کا نہ ہوتا. بیونڈ کا پوائنٹر رکھا ہی اس لیے تھا کہ یہ ایک ایلیمنٹ آخری ایلیمنٹ سے آگے کا پوائنٹر ہے. سو اگر بیونڈ ریٹرن ہو رہا ہے تو جہاں پہ یوزر اف پوائنٹر از ناٹ اکول ٹو نل چیک کر رہا تھا, اب وہ پوائنٹر ناٹ اکول ٹو بیونڈ کر کے بھی چیک کر سکتا ہے کہ واقعتاً یہ ایلیمنٹ نہیں ملا اس ارے میں. تو یہ چھوٹی سی چینج کی ہے جس کی بینیفٹ جو ہے ابھی ہمیں اگلی سلائڈ پہ نظر آتا ہے, اگلی اسکرین شاٹ پہ نظر آئے گا. یہ دیکھیے ہمارا وائل کا لوپ جو تھا وہ ہم نے سمپلیفائی کر لیا, فنکشن ٹیمپلیٹ کی باڈی مزید سمپلیفائی ہو گئی. اب وائل کی جو کنڈیشن ہے دیٹ از اف پی ناٹ اکول ٹو بیونڈ, اگر پوائنٹر جو ہے وہ ارے کے اینڈ تک نہیں پہنچا, اور لاجیکل اینڈ کی کلاس بولین اینڈ کی لگا دی ہے ہم نے ایمپرسینڈ ایمپرسینڈ, اور کرنٹ پوائنٹر جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ اگر اس ایلیمنٹ کے برابر نہیں ہے جو کہ ہمیں سرچ کے لیے دیا گیا ہے, تو ہم اگلا ایلیمنٹ چیک کریں پی پلس پلس. ادروائز ہم یہ وائل کی کنڈیشن جو ہے وہ فالس ہو جائے گی, وائل کے لوپ سے ہم باہر نکل آئیں گے اور پی جس بھی ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ریٹرن کر. اگر تو ایک کسی خاص پوائنٹر کے اوپر ہمیں وہ ایلیمنٹ مل جاتا ہے جسے ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پی اس کو پوائنٹ کرے گا, ورنہ پی جو ہے بیونڈ پہ پہنچ جائے گا. اٹریٹ کرتا ہوا پوائنٹر آخری ایلیمنٹ سے اگلے ایلیمنٹ پہ پہنچ جائے گا, پی از اکول ٹو بیونڈ ہو جائے گا,
وائل کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور ہم پی ریٹرن کرتے ہیں. یہ بینیفٹ ہوا تھا ہمیں ریٹرن بیونڈ کرنے کا. بجائے اس کے کہ ہم 2 ریٹرن کریں فنکشن میں سے، اب ہم ایک ہی ریٹرن کر رہے ہیں. تو کوڈ تھوڑا سا سمپلیفائی ہو گیا. ابھی تک ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ہے ڈیٹا اسٹرکچر کے نالج سے. ٹی اسٹار موجود ہے، ایرے موجود ہے. Now our last step is to make our function independent of this assumption کہ یہ array کا پوائنٹر ہمارے پاس آ رہا ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ فنکشن فائنڈ کر رہا ہے کوئی چیز کسی کنٹینر سے. یہاں پہ کنٹینر سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ نام ظاہر کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ دوسری چیزیں کنٹین کر رہا ہے. اب وہ ایک ایلیمنٹ بھی کنٹین کر سکتا ہے، مینی ایلیمنٹ بھی کنٹین کر سکتا ہے. اینڈ ارے از ون کنکریٹ ایگزامپل آف اے ہوموجینئس کنٹینر. ارے جو کہ C++ میں آپ پڑھ رہے ہوئے ہیں، اٹ از آلسو کالڈ اے ہوموجینئس ڈیٹا اسٹرکچر، ہوموجینئس ارے، ہوموجینئس ایگریگیٹ ٹائپ، اس لیے کہ اس کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں. array of integers, array of characters, array of doubles. تو کنٹینر کوئی ہے یہ. اس کنٹینر کی کیا خصوصیات تھیں جو ابھی تک ہم نے اپنے فنکشنز ٹیمپلیٹ میں دیکھی ہیں؟ پہلی خصوصیت جس کو ہم نے یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹر جو ہے، ہم پوائنٹر کے اوپر پلس پلس کر کے اس array کے اگلے ایلیمنٹ کو ایکسس کر لیتے تھے. So this is one characteristics جو کہ ہونی چاہیے اس کنٹینر میں. اور دوسری یہ تھی کہ اس پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کر کے ہم اس ایرے کے ایلیمنٹ کو ایکسس کر سکیں. اسٹیرکس پی از اکول ٹو ایکس، یہ ہم چیکنگ کر رہے تھے. سو اگر کسی کنٹینر میں یہ 2 خصوصیات موجود ہیں، پلس پلس کا آپریٹر اوور لوڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس کنٹینر کے اگلے ایلیمنٹ کو ایکسس پرووائڈ کر سکے، اور ہم اس کے پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کر سکیں. اگر یہ 2 خصوصیات موجود ہیں تو کوئی بھی کنٹینر ہو ہم اس فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں. اب وہ کنٹینر کیا ہو سکتے ہیں؟ array از ون کنٹینر، ویکٹر اور دوسرا کنٹینر ہو سکتا ہے. جو چیز ابھی شاید آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہے، کیو از اے ڈیٹا اسٹرکچر، وہ بھی ایک کنٹینر ہے جس میں ڈفرنٹ ایلیمنٹس پڑے ہوتے ہیں. کیو وی سے اٹ از فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ٹائپ آف کنٹینر. جیسے کہ ہم بینکوں میں جاتے ہیں اور لائن لگی ہوتی ہے، تو جو پہلے آتا ہے وہ پہلے ونڈو تک پہنچ جاتا ہے اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. سو اس چیز کو ماڈل کرنے کے لیے ڈیٹا اسٹرکچر کیو کا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹیک کا ہوتا ہے، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کنٹینر ہے. جیسے کہ اگر ایک پلیٹ کے اوپر دوسری پلیٹ، تیسری پلیٹ، شادی میں آپ جائیں تو ٹیبلوں کے اوپر یہ پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں اور آپ اوپر سے پلیٹ اٹھاتے ہیں، نیچے سے پلیٹ نہیں اٹھاتے. سو جو آخری ایلیمنٹ پلیٹ اوپر رکھی گئی ہے آپ وہ اٹھاتے ہیں. So this is also a container. So this is how ہم ڈفرینٹ کنٹینر یوز کر سکتے ہیں اس فنکشن ٹیمپلیٹ کے ساتھ اگر ان کنٹینرز میں یہ 2 کریکٹرسٹکس ہوں. پلس پلس کریں تو اس کا نیکسٹ ایلیمنٹ کو ایکسس پرووائڈ کی جائے، اور ہم اس کے پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کریں تو وہ پوائنٹر جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ایکسس مل جائے ہمیں. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دیٹ دی کنٹینر از این ایرے، اٹ کین بی اینی تھنگ. آئیے یہ دیکھیے اسکرین کے اوپر یہی لکھا، وی کین میک دس فنکشن ورک فار اینی جنیرک کنٹینر دیٹ سپورٹس 2 آپریشن. انکریمنٹ آپریٹر پلس پلس اگلے ایلیمنٹ کو ایکسس پرووائڈ کر رہا ہے، اور ڈی ریفرنسنگ آپریٹر اسٹیرکس کہ اگر اس کے پوائنٹر سے ڈی ریفرنس کرنا چاہیں تو جس ایلیمنٹ کو کنٹینر کے وہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے
اس ایلیمنٹ کی ایکسس پرووائڈ کر دی جائے. یہ اب آئیے آپ یہ دیکھیں چینج کر رہے ہیں. پلیز گو ود می. ٹیمپلیٹ لیفٹ اینگل بریکٹ ٹائپ نیم P کاما ٹائپ نیم T. بجائے اس کے کہ ٹیمپلیٹ کا ایک پیرامیٹر ہو, اب ہم نے ٹیمپلیٹ کے دو ٹائپ پیرامیٹر کر دی ہیں, P اور T. فنکشن کا ہیڈر جو ہے وہ یوں چینج ہو گیا ہے. ریٹرن ٹائپ پہلے پوائنٹر ٹو ٹائپ تھی, T اسٹیرکس تھی. اب ہم نے پوائنٹر بھی ختم کر دیا, ہم نے صرف P لکھ دیا ہے. P کچھ بھی ہو سکتا ہے, P خالی انٹ بھی ہو سکتا ہے, P انٹ پوائنٹر بھی ہو سکتا ہے. فائنڈ کا پہلا پیرامیٹر P اسٹارٹ کر دیا ہے. یہاں سے بھی ہم نے پوائنٹر کی نوٹیشن کو ڈسپینس کر دیا ہے. انسٹیڈ آف T اسٹار ارے ناؤ اٹ از P اسٹارٹ. P کچھ بھی ٹائپ ہے اور وہ اسٹارٹ کا مطلب ہے کہ کنٹینر کا اسٹارٹ ہے. اب اس کنٹینر کا اسٹارٹ جو ہے اب وہ آپ پوائنٹر کے ذریعے کروا رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے اس کے اسٹارٹ ایلیمنٹ کو پاس کیا جا رہا ہے. اسٹار P بیونڈ, سو پہلا ایلیمنٹ اور نیکسٹ ٹو لاسٹ ایلیمنٹ, یہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریفرنسز بھجوائے جا رہے ہیں. Now I am not saying it pointer, کسی قسم کا کوئی ریفرنس بھجوایا جا رہا ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ تو وہی ہے const ریفرنس X, وہ ایلیمنٹ جو ہم نے اس جنیرک کنٹینر میں تلاش کرنا ہے. وائل کی باڈی دیکھیے, اسٹار از ناٹ اکول ٹو بیونڈ. یہ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس کی چیک کر سکیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں اسٹارٹ اور بیونڈ, یہ دو ریفرنسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ایکول نہیں ہیں. تو یہ ایک تیسری ریکوائرمنٹ ہے جو کہ اگر اکوالٹی والی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ بھی نارملی ہوتی ہے, اور اگر یہ پوائنٹرز ہیں تو وہ یہ بلٹ ہی نہیں ہوتا. لاجیکل اینڈ, بولین اینڈ, اسٹیرکس اسٹارٹ. اسٹارٹ جو بھی چیز ہے ہم اس کو ڈی ریفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. باقی کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پہلے تھا. اب اگر آپ یہ کوڈ دیکھیے اور جس نے جو کچھ ابھی میں پچھلے 10 منٹ سے کہہ رہا تھا وہ نہ سنا ہو, اور آپ کسی کو کہہ کے دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے کوڈ ہے اور آپ یہ بتائیے یہ کوڈ کیا کر رہا ہے, تو شاید وہ بتا بھی نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس فنکشن ٹیمپلیٹ میں کہیں پتہ نہیں چل رہا کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایرے ہے بھی کہ نہیں ہے. دس از ایکچولی اے جنیرک الگوریتھم ان آل اٹس ایسپیکٹس, ان آل اٹس بیوٹی. میں نے الگوریتھم لکھ دیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا انڈر لائنگ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے, کنٹینر ہے, وہ کس ٹائپ کا ہے. ایرے ہے, لنک لسٹ ہے, کیو ہے, اسٹیک ہے, یا اسی کی میپ ہے, کیا ڈیٹا اسٹرکچر ہے, کچھ نہیں پتا. صرف اتنا پتا ہے کہ ہم پلس پلس کر کے اس کے اگلے ایلیمنٹ پہ جا سکتے ہیں اور ہم اس کے ایلیمنٹ کو ڈی ریفرنس کر سکتے ہیں اسٹیٹکس کے ذریعے. اور اگر آپ ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ڈالنا بھی چاہتے ہیں تو ناٹ ایکول ٹو ہے, صرف یہ ہے. اب چاہے اسے آپ ایرے کے اوپر یوز کیجئے, لسٹ کے اوپر یوز کیجئے, ویکٹر پہ یوز کیجئے, میپ پہ یوز کیجئے, اٹ ول ورک. دس از پیور جنیرک الگوریتھم in all its beauty. And this is what we all should aspire, کہ جب بھی ہم فنکشن ٹیمپلیٹ لکھیں کوشش کریں کہ ہم اسے جتنا جنیرک سے بنا سکیں اتنا ہی پروگرام کی بیوٹی ہمارے سامنے آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ فنکشن ٹیمپلیٹ لکھیں ہمیشہ اسے اس حد تک جنیرک بنانے کی کوشش کریں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کیا. لیکن فنکشن ٹیمپلیٹ
کہ ایک بہت بڑا یوزیج جنیرک الگوریتم کا ہے، اور جب ہم اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں بھی ایک امپورٹنٹ فیچر انہی جنیرک الگوریتمس کا ہوتا ہے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ہیو فالوڈ می اپ ٹل دس پوائنٹ ویئر وی ہیو ایٹ لاسٹ succeeded in making our algorithm pure generic algorithm without any knowledge of the underlying data structure on which this is going to work. یہ اب دیکھیے مین پروگرام، اور یہاں پہ اب ہم اسے نارمل ایک ارے کے اوپر یوز کر رہے ہیں جو کہ C++ کی بلٹ ان ٹائپ ہے. انٹ آئی ارے 5، آئی ارے ہم ارے ڈکلیئر کر رہے ہیں 5 ایلیمنٹ کا، جس میں ایلیمنٹس کی ٹائپ انٹ ہے. اس کے پہلے ایلیمنٹ میں ہم 15 رکھ رہے ہیں، دوسرے ایلیمنٹ میں 7، تیسرے ایلیمنٹ میں 986 so on and so forth. اور اب ہم یہ فائنڈ کا فنکشن کال کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ارے ہے، ہم پوائنٹر پاس کرنا چاہیں گے اور پوائنٹر ہی ریٹرن کروانا چاہیں گے، اس لیے ہم فاؤنڈ نامی ایک پوائنٹر ٹو انٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، انٹ اسٹار فاؤنڈ، تھرڈ لاسٹ لائن. اینڈ ناؤ سیکنڈ لاسٹ لائن وی آر کالنگ دس فنکشن ٹیمپلیٹ. فاؤنڈ از اکول ٹو فائنڈ، فرسٹ ایلیمنٹ از آئی ارے، that is the name of the element. It is pointing to the first element of the array. Second parameter is iArray plus 5. This is the pointer to the element that is one beyond the last element. Comma 7. یہ اس array میں ہم find کرنا چاہ رہے ہیں کہ element 7 کہیں پہ موجود ہے کہ نہیں. جب کمپائلر اس کوڈ کو کمپائل کرے گا تو وہ سب سے پہلے چیک کرے گا کہ فائنڈ کا کوئی فنکشن ہے کہ نہیں. اسے فائنڈ کا کوئی نارمل فنکشن، آرڈینری فنکشن نہیں ملے گا. پھر وہ جائے گا کوئی ٹیمپلیٹ ہے، اسے یہ فنکشن ٹیمپلیٹ ملے گا. فنکشن ٹیمپلیٹ میں پہلا پیرامیٹر جو ہے پوائنٹر ٹو انٹ ہے، دوسرا پیرامیٹر پوائنٹر ٹو انٹ ہے، تیسرا پیرامیٹر انٹ ہے. اس کی بیسس کے اوپر یہ کوڈ جنریٹ کروائے گا اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے. اور جب ایگزیکیوشن ہوگی تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ جو چیز ریٹرن ہوگی، اٹ از ریٹرننگ دی پوائنٹر ٹو دی سیکنڈ ایلیمنٹ آف دی آئی ارے، دیٹ از آئی ارے ایٹ انڈیکس 1 کے اوپر اسے 7 مل جائے گا اور اس کا پوائنٹر وہ ریٹرن کر دے گا. آگے ہم جب کنٹینرز کے اوپر جائیں گے تو اس فائنڈ کے فنکشن کو دوبارہ یوز کریں گے اس کسی اور کنٹینر کے لیے جو کہ ہماری اپنی کلاس ہوگی، کنٹینر کلاس ہوگی. سو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا فنکشن ٹیمپلیٹ جنیرک الگوریتم پریمیٹیو ٹائپ ارے کے لیے، کمپائلر سپورٹڈ ارے کے لیے کام کر رہا ہے، بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے. ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹس پہ کافی بات کر لی. اب ہم C++ کی کلاس ٹیمپلیٹس کے اوپر جاتے ہیں. کلاسز جیسے کہ آپ کو پتا ہے میکانزم ہے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے. اب ہم ان کلاسز کو بھی ٹیمپلیٹائز کرنا چاہتے ہیں یا پیرامیٹرائزڈ کلاسز بنانا چاہتے ہیں. اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے 2 لیکچر پہلے دیکھا تھا، ہمارے پاس ایک ارے کی کلاس ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی ارے کی کنٹینر کلاس ہے، وہ ہم نے انٹ کے لیے بنائی ہے. اب ہمیں کلاس چاہیے ہے ارے آف ڈبلز کے لیے، ارے آف کریکٹرز کے لیے، ارے آف کمپلیکس نمبرز کے لیے. ہمیں ہر ایک کے لیے کوڈ الگ الگ لکھنا پڑ رہا ہے. ہم اس کو بھی چاہیں گے کہ ہم اپنی کلاس ارے کو بھی کا بھی ٹیمپلیٹ بنا لیں، پیرامیٹرائز ٹائپ کر لیں اسے، تاکہ جو بھی پیرامیٹر پاس کیا جائے ٹائپ کے حساب سے، اسی کے حساب سے کمپائلر اس کلاس کے لیے کوڈ جنریٹ کر دے، ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر دے. اس کا سینٹیکس کیا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ فنکشن ٹیمپلیٹ میں تھا، شروع سے پہلے ہم نے ٹیمپلیٹ والا ہیڈر ضرور دینا ہے. ٹیمپلیٹ لیفٹ اینگل بریکٹ ٹائپ نیم اور کلاس فالوڈ بائی آئیڈینٹیفائر ٹی، اور اس کے بعد
رائٹ اینگل بریکٹ. اگر ہم کلاس کی ٹیمپلیٹ کو ایک ہی ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دینا چاہ رہے ہیں, اگر مور دین ون دینا چاہ رہے ہیں تو کاما, پھر دوسری ٹائپ نیم اور دوسرا آئیڈینٹیفائر, کاما, تیسری ٹائپ نیم کی ورڈ اور تیسرا آئیڈینٹیفائر, اور اس کے بعد رائٹ اینگل بریکٹ فالوڈ بائی کلاس نیم, اور اس کے بعد کلاس کی ڈیفینیشن. آپ اسکرین پہ دیکھیے لوور ہاف میں لاسٹ 3 لائنز جو ہیں یہ یہی چیزیں بتا رہی ہیں آپ کو. ہم ایک ویکٹر کلاس کا ٹیمپلیٹ بنانا چاہیں گے جو کہ ڈفرنٹ ایلیمنٹ اسٹور کر سکے ڈفرنٹ ٹائپس کے. آلموسٹ ویکٹر کی کلاس ویسے ہی ایکٹ کر رہی ہے جیسے کہ ایرے کی فنکشنالٹی ہوتی ہے, اور یہ ہم بڑی ہی سمپلیفائڈ ویکٹر کی کلاس لکھ رہے ہیں. اس کی ساری کی فنکشنالٹی کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو کلاس بہت بڑی ہو جائے گی. aim is not to show you how to write a class for vector. The aim is just to show you کہ کلاس کو ہم نے ٹیمپلیٹائز کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیے, سب سے پہلے ٹیمپلیٹ کا ہیڈر, ٹیمپلیٹ ود ان اینگل بریکٹس کلاس ٹی. میں کہیں پہ اینگل بریکٹس جو ہیں اس میں کہیں ٹائپ نیم لکھتا ہوں, کہیں کلاس لکھتا ہوں, وہ اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ دونوں کی ورڈز یوز کیے جا سکتے ہیں. میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں ٹائپ نیم کے کی ورڈز پہ, کیونکہ وہ کی ورڈ ہی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ٹائپ کا نام ہے جو اگلا آئیڈینٹیفائر آ رہا ہے. کلاس ویکٹر جیسے نارمل کلاس لکھتے ہیں, اس کے بعد اس کا پرائیویٹ ڈیٹا اسٹرکچر انٹ سائز, اس ویکٹر میں کتنے ایلیمنٹس پڑے ہوئے, ویکٹر کا ٹوٹل سائز کیا ہے. ٹی اسٹار پوائنٹر, یہ پوائنٹر ٹو ایکچوئل میموری لوکیشن جہاں پہ اس ویکٹر کے ڈفرنٹ ایلیمنٹ رکھے جانے ہیں, اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کیونکہ ہم پوائنٹر کی نوٹیشن یوز کر رہے ہیں کہ ہم اس ویکٹر کے لیے ڈائنامک میموری الوکیٹ کریں گے. اس کے بعد اس کا پبلک انٹرفیس, ویکٹر اینگل بریکٹ ٹی اینگل بریکٹ. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اس لیے جان بوجھ کے لکھی گئی ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ویکٹر نارمل کلاس نہیں ہے, یہ بیسیکلی پیرامیٹرائز کلاس ہے جو کہ ایک پیرامیٹر ٹی لیتی ہے. یہ ود ان دس کلاس ٹی لکھنا ضروری نہیں ہے. لیٹ می کال اٹ اگین. ود ان دس کلاس ڈیفینیشن ویکٹر کے ساتھ ٹی لکھنا ضروری نہیں ہے, لیکن لکھ دیں حرج نہیں ہے. میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ کلاس کا نام اب ویکٹر نہیں ہے, یہ ویکٹر ود ان دی اینگل بریکٹس ٹی, اب یہ کلاس کا نام یہ ہے. اور یہ چیز میں آگے جا کے بھی ایمفیسائز کروں گا کہ اب اس کلاس کا نام یا اب یہ جو نئی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس کا نام ویکٹر نہیں ہے. اب اٹ از ویکٹر ود ان دی اینگل بریکٹس نیم آف دی ٹائپ, یہ اس کا نام ہے. اس لیے اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے میں یہاں پہ ویکٹر کے ساتھ اینگل بریکٹ میں ٹی لکھ رہا ہوں. نہ بھی لکھیں تب بھی چلے گا, لکھیں تب بھی چلے گا. اسٹینڈرڈ الاؤ کرتا ہے یہ دونوں طریقے ود ان دی کلاس ڈیفینیشن. جب آپ کلاس کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کی دو جو بریسز جو ہیں ان کے بیچ میں چاہے خالی ویکٹر لکھیے چاہے ویکٹر اینگل بریکٹس کے بیچ میں پیرامیٹرز کا نام لکھیے, یہ دونوں چلتے ہیں. لیکن کوشچن کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کمپائلر فلی کمپلائنٹ نہیں ہوتا اسٹینڈرڈ سے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس کمپائلر پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ نوٹیشن نہ لے ویکٹر اینگل بریکٹ ٹی, وہ خالی ویکٹر لے, اور ہو سکتا ہے وہ یہ دونوں پہ ہی کام کرے. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. سو پہلا کنسٹرکٹر جو ہے وہ انٹ پیرامیٹر لے رہا ہے جس کو ہم نے ڈیفالٹ ویلیو 10 دی ہے کہ اگر یوزر ایک آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہے ویکٹر ٹائپ کا تو بائی ڈیفالٹ اس ویکٹر کا سائز 10 ہوگا, اس میں 10 ایلیمنٹ اسٹور کرنے کی جگہ ہے. دوسرا کنسٹرکٹر جو ہے وہ ایز یوزل, کیونکہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہم کریں گے ابھی دیکھیں گے, کاپی کنسٹرکٹر ہے. اگین کاپی کنسٹرکٹر میں جو پیرامیٹر ہے وہ ہے کانسٹ ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس نیم آف دی ٹائپ ٹی ایمپرسینٹ. اس کے بعد ڈسٹرکٹر ہے
اس کے بعد گیٹ سائز کا ایک ممبر فنکشن ہے جو کہ بتاتا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے. اگین ڈائنامک میموری ایلوکیشن کر رہے ہیں, اس لیے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر بھی اوور لوڈ ہونا چاہیے, اور یہ آپ کے سامنے ہے اس کا پروٹوٹائپ. کانسٹ ویکٹر اینگل بریکٹس ٹی ریفرنس, دس از دی ریٹرن ٹائپ, آپریٹر equal sign, copy assignment operator, and within the parenthesis the parameter is again of the same type, const vector within angle brackets t reference. آخری اس کا ممبر فنکشن وہ ہم دے رہے ہیں انڈیکسنگ آپریشن, کہ جیسے آپ ارے کے اوپر انڈیکس یوز کر سکتے ہیں, آپ ویکٹر کے اوپر بھی انڈیکس یوز کر سکیں. اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ ویکٹر کے کس انڈیکس کے اوپر ایلیمنٹ کو ایکسیس چاہیے, اور ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ ریفرنس آف دی ٹائپ آف دی ایلیمنٹ ہے جو کہ ویکٹر میں پڑے ہوئے. آئیے جلدی سے اب ان کا کوڈ دیکھتے ہیں. اگر ٹیمپلیٹ کلاس کے ممبر فنکشن کو آپ آؤٹ سائڈ دی کلاس اس کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں ممبر فنکشن کی, تو یہ ہر ممبر فنکشن کے ساتھ یہ ٹیمپلیٹ کا کی ورڈ ضرور آئے گا. سو بائی ڈیفالٹ ایک ٹیمپلیٹ کلاس کے سارے ممبر فنکشن جو ہیں وہ فنکشن ٹیمپلیٹس ہی ہوتے ہیں. سو کنسٹرکٹر کو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹیمپلیٹ ود ان اینگل بریکٹ کلاس ٹی, کلاس کا نام یہاں پہ پھر میں وہ دکھا رہا ہوں ایمفیسائز کرنے کے لیے, اٹ از ویکٹر ود ان دی اینگل بریکٹ ٹی کولن کولن کنسٹرکٹر کا نام جو کہ بیسیکلی کلاس کا نام ہوتا ہے. اب کیونکہ کلاس کا نام ویکٹر ود ان دی اینگل بریکٹ ٹی ہے تو اس لیے یہ لکھا گیا, اور ود ان دی اس کے بعد پیرامیٹر جو ہے یہ ایک انٹ ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہا ہے. اگین ڈیفینیشن کے وقت اگر آپ چاہیں تو کنسٹرکٹر کا جو نام ہے وہ ویکٹر اینگل بریکٹ ٹی کی جگہ ویکٹر بھی رکھ سکتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جو اسکوپ ریزولوشن آپریٹر سے پہلے جو کلاس کا نام دیا ہوا تھا, کیونکہ اس میں ویکٹر ٹی آ چکا ہوا ہے, اس لیے کمپائلر کو پتا ہے کہ یہ اس کلاس کا کنسٹرکٹر کیونکہ ڈیفائن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ویکٹر ٹی ہی ہے. کوڈ اس کے بعد سمپل ہے, جو بھی پیرامیٹر ایس دیا گیا ہے اس کو ہم اس کی ویلیو کو سائز میں رکھ رہے ہیں, اور اگر سائز 0 نہیں ہے تو ہم ڈائنامک میموری ایلوکیشن کروا رہے ہیں. ادروائز سائز اگر 0 ہے تو ہم پوائنٹر کو نل کی ویلیو دے رہے ہیں. یہ کاپی کنسٹرکٹر ہے. کاپی کنسٹرکٹر کا آپ کو کوڈ پتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے, سمپل سا کوڈ ہے. گیٹ سائز کر کے ہم جو پیرامیٹر ہمیں پاس کیا گیا ہے کاپی کنسٹرکٹر کا, اس کا سائز لے کے جو نیا آبجیکٹ بنا رہے ہیں اس کو سائز میں یہ ویلیو ڈال رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں یہ سائز جو ہے 0 تو نہیں ہے. اگر 0 نہیں ہے تو ہم ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ کاپی کر دیتے ہیں. دس از سمپل کاپی کنسٹرکٹر. ڈسٹرکٹر میں آپ دیکھیے ڈیلیٹ کے ساتھ ہم نے ارے کی نوٹیشن یوز کی ہے, کیونکہ ہم نے جو چیز اسائن کی تھی وہ ارے تھی, سنگل ایلیمنٹ نہیں تھا. اس لیے جو نیو میں ہم نے سنٹیکس یوز کیا تھا نیو ٹائپ, اور اس کے بعد کیونکہ ارے کی نوٹیشن یوز کی تھی اس لیے ڈیلیٹ میں بھی وہی ارے کی نوٹیشن آنی چاہیے. اس کے بعد گیٹ سائز کا ممبر فنکشن ہے, اٹ از سمپل انف. یہ آپ کے سامنے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کا کوڈ ہے. اسٹینڈرڈ بوائلر پلیٹ اس کا کوڈ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں سیلف اسائنمنٹ کے لیے اف دس از ناٹ اکول ٹو ایٹ رائٹ, کہ جو اسائنمنٹ ہو رہی ہے وہ سیلف اسائنمنٹ تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم جو ایگزسٹنگ آبجیکٹ جو ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے اس کے ارے کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں, ارے کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اسائنمنٹ کر رہے ہیں, کاپی اسائنمنٹ کر رہے ہیں, اور آخر میں ہم لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ جو ہمارا کاپی اسائنمنٹ کا کوڈ ہے وہی یوز کیا ہے ہم نے. اور آخر میں انڈیکسنگ آپریٹر, آپ اسکرین پہ اس کا کوڈ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم باڈی میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ جو انڈیکس پاس کیا گیا ہے وہ کہیں آؤٹ آف رینج تو نہیں ہے.
اور اگر وہ آؤٹ آف رینج ہے تو ہم پروگرام کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کیونکہ کوئی اور طریقہ نہیں پڑھا ایکسیپشن ہینڈلنگ کا, اس لیے یہی یوز کر رہے ہیں کہ یہاں سے اگر آؤٹ آف رینج ہے تو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. ایک اور ڈیزائن بھی ہو سکتا تھا کہ ہم رینج چیک ہی نہ کریں, اور یہ بھی کوئی برا ڈیزائن ڈیسیژن نہیں ہے. جب ہم ایس ٹی ایل کا کوڈ دیکھیں گے چند لیکچرز کے بعد, تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ ایس ٹی ایل جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کمپائلر کے ساتھ آتی ہے, سی پلس پلس اسٹینڈرڈ کا پارٹ بن چکی ہوئی ہے, اس میں انڈیکسنگ آپریشن میں انڈیکس کی رینج نہیں چیک کی جا رہی ہے. تو دیٹ از آلسو اے ویلڈ ڈیزائن ڈیسیژن. تو ان آور کیس وی آر چیکنگ دس تھنگ. اگر وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے تو ہم پروگرام کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ ود ان باؤنڈ ہے, ویلڈ انڈیکس ہے, تو ہم اس انڈیکس کے اوپر جو ایلیمنٹ ہے اسے بائی ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ سمپلیفائڈ سا کوڈ ہے. تو ہم نے اس پیرامیٹرائز کلاس کا کوڈ دیکھ لیا. تو جو اس میں امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ممبر فنکشن سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ فنکشن ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ اب اس پیرامیٹرائز کلاس کو لے کے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اسے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم نے دو آبجیکٹ ڈکلیئر کیے ہیں اس ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے. پہلا جو ہے وہ ویکٹر اینڈ ود ان دی اینگل بریکٹس انٹ, اور جو آئیڈینٹیفائر ہے دیٹ از انٹ ویکٹر. سو پہلی ڈکلیریشن میں ہم ایک انٹیجر ٹائپ کا ویکٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں. ود ان اینگل بریکٹ جو چیز دی گئی ہوئی ہے اس سے کمپائلر کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس کلاس ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کرنا ہے انٹ ٹائپ کے لیے. اور آخری لائن جو ہے وہ میں ایک دوسرا ویکٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہوں جس میں ایلیمنٹس کریکٹر ٹائپ کے ہیں. سو ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس کریکٹر کیئر ویکٹر. سو کیئر ویکٹر از اے ویکٹر آف ٹائپ کریکٹر. سو یہ بینیفٹ مجھے ملا اپنی کلاس کو پیرامیٹرائز کرنے کا. اسے پیرامیٹرائز کلاس بھی کہتے ہیں, پیرامیٹرائز ٹائپ بھی کہتے ہیں. سو میرے پاس یہ فیسلٹی آ گئی. اب میں چاہوں تو آلموسٹ کسی ٹائپ کے لیے بھی ویکٹر بنا سکتا ہوں سمپلی اپروپریٹ ٹائپ پاس کرنے سے اس ویکٹر کو. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے میں اس کو ری ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ٹائپ کا نام ویکٹر نہیں ہے, اب ٹائپ کا نام ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس انٹ ہے یا ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس کیئر ہے. یہ ٹائپ کا نام ہے. جہاں بھی اب آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ یہی یوز کریں گے. آپ خالی ویکٹر نہیں لکھ سکتے ہیں. آپ نے ایک فنکشن بنایا ہے, فنکشن میں آپ ویکٹر پاس کرنا چاہتے ہیں, اس کے پیرامیٹر میں آپ خالی ویکٹر نہیں لکھ سکتے. یو ہیو ٹو رائٹ ایدر ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس انٹ اور ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس کیئر بیکاز دس از دی نیم آف دی ٹائپ ناؤ. It is name of the type is vector within the angle brackets and type. Char, int, float, whatever you want. So this is the name of the type. Now this is parameterized type. It is taking a parameter, int or char. اور یہ ہمیشہ سے ٹائپ کا نام ہی ہونا چاہیے. So here we end our lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے ایک کیس اسٹڈی سے سٹارٹ کیا کہ کیسے اپنے فنکشن ٹیمپلیٹس کو کے ذریعے جنیرک الگوریتم امپلیمنٹ کیا جائے. جنیرک الگوریتم سے میری مراد یہ ہے کہ اس فنکشن کی باڈی کو لکھتے ہوئے, فنکشن کے پروٹوٹائپ کے لکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ کس انڈر لائن ٹائپ کیا ہے جو کہ پاس کی جا رہی ہے, کنٹینر کی ٹائپ کیا ہے جو پاس کی جا رہی ہے. یہ ہماری ایگزامپل میں وی اسٹارٹیڈ ود دی نالج آف دی انڈر لائن کنٹینر. ہمیں پتا تھا شروع جب ہم نے کیا کہ ایرے آ رہا ہے, ایرے کا سائز کیا ہے, اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے سب سے پہلے اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کیا, ایرے آف انٹ کی جگہ ایرے آف ٹائپ نیم ٹی کر دیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ماڈیفیکیشن کے بعد جو اینڈ ریزلٹ ہمارا تھا, ہمیں فنکشن کے کوڈ کو دیکھ کے یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ کوڈ کر کیا رہا ہے.
کم از کم اس میں یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ کوئی کنٹینر ہے جس کے اوپر وہ اٹریٹ کر رہا ہے، یا وہ کنٹینر کی ٹائپ کیا ہے جس کے اوپر اٹریٹ کر رہا ہے. سو ایڈیپٹ یوزر کو تو پتا چل جاتا. جو ایڈیپٹ یوزر نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ابھی، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس آخری جو ہمارا جنیرک الگوریتم کا کوڈ تھا فائنڈ کے لیے، اس کو دیکھ کے وہ پتا کر سکے کہ یہ ارے کے اوپر اٹریٹ کروا رہا ہے. سو وہ ایک کنکریٹ ایگزامپل تھی فنکشن ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے جنیرک الگوریتم لکھنے کی، اور فنکشن ٹیمپلیٹ کا بہت بڑا یوز جنیرک الگوریتم لکھنا ہے، جہاں پہ نہ صرف یہ پتا ہو کہ ٹائپ کیا ہے، بلکہ یہ بھی نہ پتا ہو کہ کس چیز کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے، کون سا کنٹینر ہے جس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم کلاس ٹیمپلیٹس کے اوپر آئے کہ کیسے ہم ٹائپ انڈیپینڈنٹ یوزر کلاسز بنا سکتے ہیں. ان کو پیرامیٹرائز کلاسز بھی کہا جاتا ہے، پیرامیٹرائز ٹائپ بھی کہا جاتا ہے. فرق نارمل کلاس میں اور پیرامیٹرائز کلاس میں صرف یہ ہے کہ اب کلاس کا نام ویکٹر نہیں رہا یا کلاس کا نام ارے نہیں رہا، بلکہ کلاس کا نام جو ہے آئیڈینٹیفائر ود ان دی اینگل بریکٹس، جو ٹیمپلیٹ کی ٹائپ ہے، ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کی ٹائپ ہے، اب وہ مل کے تو کلاس کا نام بن گیا ہے. سو ہمارے ایگزامپل میں جو تھا وہ ویکٹر ود ان دی اینگل بریکٹس انٹ از دی نیم آف دی نیو ٹائپ، کنکریٹ ٹائپ رادر دین سمپلی ویکٹر. اور ویکٹر انٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپ ہے ویکٹر کیئر سے. یہ امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری چیز، اگر ہم ممبر فنکشن کی ڈیفینیشن آؤٹ سائڈ دی کلاس کر رہے ہیں تو ایک تو ممبر فنکشن بائی ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ فنکشن بن جاتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ دی کلاس ان کی ڈیفینیشن ویسے ہی کرنی پڑتی ہے جیسے کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کی کرنی پڑتی ہے. اور نمبر 2، جب ہم کلاس کا نام دیتے ہیں اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کے ذریعے کہ یہ فنکشن کس کلاس کو بلونگ کر رہا ہے، اس میں بھی ہمیں کلاس کا نیا نام یوز کرنا پڑتا ہے، دیٹ از آئیڈینٹیفائر فالوڈ بائی لیفٹ اینگل بریکٹ فالوڈ بائی دی پیرامیٹر ٹائپ، ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ٹائپ فالوڈ بائی رائٹ اینگل بریکٹ. نیا نام یوز کرنا پڑتا ہے کلاس کا اسکوپ ریزولوشن کے ساتھ. باقی کوڈ تو وہی ہے جو کہ کلاس کا کوڈ لکھا جاتا ہے، صرف جہاں پہ ٹائپ ہوتی ہے اس کی جگہ یہ پیرامیٹر آ جاتا ہے. اسی ٹاپک کو لے کے ہم اگلے لیکچر میں مزید الیبوریٹ کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.